نیک مسلمان کی بیوی کیا جنت میں بھی اس کی بیوی ہوگی؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ، کیوں نہیں؟ وہ تو سورہ المؤمن میں بھی آتا ہے کہ قیام الدین ہم جو ہیں وہ لوگوں کو، جو نیک لوگ ہیں ان کے ماں باپ بیوی بچوں کو جنت میں ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ اولاد اگر وہ نیک تھی اور ماں باپ اس لیول کے نیک نہیں تھے لیکن ڈیٹم لیول انہوں نے کراس کیا تھا، یعنی 33 نمبر لے کے، یا آج کل تو 40 ہوتے ہیں شاید، پاس ہوئے ہوئے تھے، تو اولاد کی وجہ سے ماں باپ جو ہے کو بھی ان کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ یہ سورۃ المومن کے اندر آتا ہے جسے سورہ غافر کہتے ہیں۔ تو جنت میں بھی یقیناً وہ بیوی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر اس نے خاوند کے مرنے کے بعد کوئی اور نکاح کر لیا، پھر قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد وہ اس کا ڈیسیژن ہوگا کہ وہ کس خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اتنی نیٹی گٹیز جو ہے ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں، تو جتنا آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ بوڑھی عورتیں سارا دن ٹی وی ڈرامہ دیکھتی رہتی ہیں، کیا سارا دن یا فارغ وقت میں انسان اپنے کام کر سکتا ہے، ایسے کام کر سکتا ہے؟ ڈرامہ تو سارا فراڈ اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے جی، بالکل اس سے تو بچنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی، اس سے تو فرسٹریشن ہی پھیلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام عام زندگی میں کیا، ہم ان کاموں سے اصول حاصل کریں گے یا ہم اس ایکٹ کو فالو کریں گے؟ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے جو چیزیں دین کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں وہ تو آپ نے مینوان لے کے چلنی ہے، لیکن جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اوپر کوئی سختی نہیں فرمائی ہے، تو صرف محبت کے تقاضے کے طور پہ اس کے کوئی عمل کرتا ہے اس پر تو اس کو اجر ملے گا، ادروائز وہ دین نہیں ہے اس طریقے سے۔ مثلا تہمت باندھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شلوار یا پجامہ پہننا ثابت نہیں، تہمت ہی باندھی ہے پوری زندگی، کرتا آپ نے پہنا ہے اور زیادہ تر آپ سے اوپر بھی چادر ہی لیتے تھے، تو اب کوئی تہمت نہیں باندھتا، شلوار قمیض استعمال کرتا ہے یا پینٹ شرٹ استعمال کرتا ہے جس میں بے حیائی والا معاملہ نہ ہو، تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت والا معاملہ نہیں ہے، نہ ہم اسے کہیں گے کہ وہ کوئی خلاف سنت عمل کر رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں آپ ہر جو پسندیدہ کام ہے وہ دائیں طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں، جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں جوتی پھر بائیں۔ یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں، ان کو جو اپناتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو کوئی چھوڑے گا تو گناہگار نہیں ہے۔ البتہ جو سنتیں ایز اے دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمن تعلیم فرمائی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اب یہ آپ نے حکم فرما دیا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطانی عمل ہے، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھا، تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹی موٹی کہہ دیا کہ جی میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، یعنی میرا دائیں ہاتھ کمزور ہے، میں اس سے کھا نہیں سکتا، مجبوراً بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا پھر تیرا دائیں ہاتھ نہ ہی اٹھے، اسی وقت اس کے ہاتھ میں فالج گرا، پھر پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آ سکا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اس حوالے سے، جو چیزیں دین کے طور پہ تھیں اور جو دین کے طور پہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں ہیں، ان عادتوں کو آپ جس طریقے سے بھی اپنائیں گے وہ پازیٹیو ہی ہے۔ البتہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اوپر ترے 4 حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیا کے کاموں کو تم بہتر جانتے ہو۔ مسئلہ نمبر 39 ہے میرا اس کے اوپر، علم وحی اور علم سائنس اور ان کا دائرہ کار، یعنی علم سائنس اور وحی دونوں ہی اہمیت والے علم ہیں، ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی، لیکن جو سائنس کا علم ہے دنیاوی معاملات سے ریلیٹڈ، وہ تعبیر نحل والا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی بعض لوگوں کو دیکھا، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ امام نبوی نے باب باندھا ہے کہ کن کاموں میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں بڑا حیران کن مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ انہوں نے کرنی چھوڑ دی، ان کی فصل کم ہوئی، آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں کوئی اللہ کے ریفرنس سے کوئی دینی بات تمہیں بتایا کروں تم اس کو دینی طور پر لے لیا کرو، لیکن جب میں کوئی اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات میں، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، یعنی جو تم نے یعنی کسان ہو اور ایک کسان نے ایک چیز لرن کی ہے
تو نبی علیہ السلام ایٹم بم کا طریقہ تو بتانے کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں آئے، نہ مزال بنانے کا طریقہ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم سکھائے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی رہنما بنا کے ہمارے پاس بھیجے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں لوگ اکثر پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے معاملے میں فرمایا کہ میری اطاعت کرو گے، دنیاوی معاملات میں اگر کوئی مشورہ ہے اور تجربے سے آپ کو بات پتہ چلتی ہے، تو آپ علیہ السلام بھی تجربے سے ہی ایک بات کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، وہ دین کے طور پر نہیں ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جو یعنی پریگنینسی کے دوران اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ اہل فارس کی عورتیں جو ہیں وہ دودھ پلاتی ہیں حمل کے دوران اور ان کی صحت پہ کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے ہیں، تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ یعنی ایک آپ کا سائنٹیفک ایکسپیرینس تھا۔ جو چیزیں میڈیکلی اسٹیبلش ہوتی ہیں نا، ان کے لیے قرآن و سنت میں اس طریقے سے دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو دین کے معاملات ہیں، یعنی اب فجر کی 2 فرض ہی ہیں، یہ کوئی کہ جی میڈیکلی یہ 3 ہونے چاہیے تو یہ نہیں ہوں گے، یہ 2 ہی رہیں گے۔ دینی معاملات جو میڈیکل چیزیں ہیں وہ آپ سے خود فرما دیا نا، انتم عالم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو، اتنی بڑی بات کر دی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے بالکل انصاف کے ساتھ بات کی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار ایسا کون سا لیڈر ہوگا کہ مذہبی لیڈر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میری ہر بات نہیں، جو دین کے معاملات ہیں، اگر دنیاوی طور پر میں اوپینین دیتا ہوں تو تم اس کو بہتر سمجھتے ہو، اپنے معاملات کو دیکھ کے اس چیزوں کو لے کے چلو۔